الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. نسبت کہتے ہیں گہرے تعلق کو، گہرے تعلق کو، مضبوط تعلق کو نسبت کہا جاتا ہے. جب ایک چیز کا دوسری چیز سے گہرا تعلق ہوتا ہے تو اس کو نسبت کہتے ہیں. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اب ہم لوگ اپنے اپنے بارے میں غور کر لیں گے کہ ہماری آپ کی نسبت، ہمارا آپ کا تعلق اپنے نبی سے کتنا مضبوط ہے. یہ اپنا اپنا جائزہ لیں، پھر سمجھ میں بات آ جائے گی. آج صبح ایک صاحب بڑی سختی سے کچھ جملے لکھے تھے اور اس میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا ہم نے بہت سے ائمہ کے یہاں جو جمعہ پڑھاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں ان کے یہاں یہ مضمون بھیجا ہے کہ لڑکیاں جگہ جگہ سے غائب ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں. اور ابھی اسی رات کا وہ واقعہ سنائے ہیں. وہ کسی ڈھابے پر تھے، 2 لڑکیوں کے ساتھ 4 لڑکے تھے. 2-3 کے دھاگے بدھے ہوئے تھے، ایک آدھ کو نہیں تھے. اور وہ سب پوز لے رہے تھے، فوٹو جگہ جگہ سے، کبھی ایسے کبھی ویسے. لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھ لے اس نقاب پوش عورت سے آپ کہاں کی ہو، کیسے آئی ہو، کیوں آئی ہو. ہم اتنے بزدل کیوں ہیں؟ صحابہ تو بہت مضبوط تھے، بڑی ان میں ہمت تھی، قوت تھی، طاقت تھی، شجاعت تھی. اکیلے ہوں، دکیلے ہوں یا مجمع ہو، غلط اگر کہیں ہوتا دیکھتے تھے تو ان سے صبر نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ محمدی کچھار کے شیر تھے، شیر نر تھے. ہم بھی اسی محمدی کچھار کے ہیں. بتائیں ہمیں کوئی شعر کہنے کو تیار ہوگا؟ یہ بزدلی کیوں؟ یہ پست ہمت کیوں ہم ہوئی؟ نبی سے تعلق جب کمزور ہوگا امت کا تو امت کمزور ہو جائے گا. ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے یہ کمزور ہو جائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر جو قوت، شجاعت، طاقت تھی وہ نبی کے تعلق اور ان کی نسبت کی برکت سے تھی. یہ ایسی نسبت، ایسی تعلق
جس بندے کو نصیب ہوتا ہے اس کے قلب و جگر میں ہمت آ جاتی ہے، وہ باروب ہو جاتا ہے، پھر وہ بزدل نہیں رہ جاتا۔ میں آپ کو ایک بات سنا کے اس کے بعد پھر آگے بات لے چلتا ہوں۔ یہ حضرت میاں چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ٹانڈا کے تھے، نقشبندی مجددی سلسلے کے بزرگ۔ مولانا اعجاز صاحب شیخو پوری نے ایک کتاب مرتب کی ہے، اس کے صفحہ نمبر پہ لکھا ہوا ہے اللہ کی معرفت یعنی معرفت الہی اور قلبی ذوق شوق۔ اب ہم لوگ اپنے بھی قلب کا، اپنے بھی دل کا ذوق اور شوق ذرا پتہ لگائیں گے کہ کیسا ہے۔ کیا خالی کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں لگے ہیں یا اللہ اور رسول کو یاد کرنے میں بھی لگے ہیں؟ ذرا غور کریں گے۔ ہمارے حضرت پیر و مرشد مولانا محمد شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم ابھی جلدی فرما رہے تھے کہ جو مخلوق کو دکھانے کی چیز ہے یعنی کپڑا، ہم لوگ اس کی صفائی ستھرائی میں بڑی محنت کرتے ہیں کہ اس کی کرش ٹوٹنے نہ پائے، کہیں سے مڑنے نہ پائے، کانجی بہت تیز لگی ہو، سفیدی آئی ہو، تاکہ جہاں جائیں لوگ سمجھیں کہ ہاں ماشاء اللہ یہ تو لگتا ہے 60 روپیہ 70 روپیہ دھلایا ہوا، وغیرہ وغیرہ خیال ہے سب کا کپڑے کے بارے میں کہ کہیں سے اس کی سفیدی میں دھندلا پن نہ ہو۔ کیوں؟ مخلوق کو دکھانا ہے نا۔ آگے حضرت کہتے ہیں مخلوق کو دکھانے والی چیز پر اتنی محنت، اس پر اتنی توجہ، اتنا خیال، اور جو صاف ستھرا قلب دل خالق کو دکھانا ہے اس پر کتنی محنت ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ آج جمعہ تھا، کتنے لوگ درود پڑھ کے آئے، بار بار کہا جاتا ہے پڑھیے درود پہ ہم ایمان ہوگا محکم، دنیا سے جب چلیں گے ایمان ہی کام دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے پڑھیے، ہمارے آپ کے درود ہی سے اندازہ لگ جاتا ہے ہم کو آپ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے۔ غیروں جیسی، ہندوؤں جیسی زندگی نہ جیے، موت کا فرشتہ کب آ کے دبوچ لے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جاگیے، اپنے آپ کو بیدار کیجیے۔ اب سنیے قلبی ذوق شوق لکھتے ہیں انسان نے اپنی زندگی میں اگر اللہ کی معرفت و محبت حاصل نہ کی تو وہ ایک بے جان زندگی اور ایک مردہ لاش ہے۔ اگر ہم نے آپ نے اپنے اللہ کو نہ پہچانا اور اللہ کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے آمنہ کے لال کی معرفت ہو، پہچان ہو کہ ہمارا نبی کس بلند و بالا مقام پر فائز ہے، کتنی شان والا ہے۔ جب تک ہم آمنہ کے لال کو نہیں پہچانیں گے تب تک اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی بے جان لاش کی طرح ہے۔ کون؟ جو اللہ کو نہیں پہچانتا، نہیں پہچان کے جیتا۔ آگے کہہ رہے ہیں اس میں اور جمادات میں کیا فرق ہے؟ پیڑ پودے میں کیا فرق اس میں؟ ارے وہ تو اللہ اللہ کرتے بھی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے پیڑ پودے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں؟ آگے کہہ رہے ہیں آخر یہ معرفت کب حاصل ہوتی ہے اور قلبی ذوق و شوق نہ ہو تو زندگی میں کیا نقص رہ جاتا ہے؟ آگے اب اس کے جو ہے مفصل طور پر لکھ رہے ہیں۔ لکھتے ہیں برادر محترم، یہ کسی کو جواب دے رہے ہیں، جب تک ماں سوا کی محبت دل سے نہ نکلے، یعنی اللہ اور نبی کی محبت کے علاوہ جب تک ہم یہاں سے ساری محبت کھرچ کر پھینکیں گے نہیں، تب تک اللہ اور رسول کی پہچان نہیں آئے گی۔
اس لیے ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے، دیکھے۔ کہہ رہے ہیں برادر محترم، جب تک ما سوا کی محبت دل سے نہ نکلے معرفت الہی ناممکن۔ عبادات سوری میں اگر قلبی ذوق شوق کی آمیزش نہ ہو تو وہ عبادت صرف ایک ظاہری لخلقہ ہے اور بس۔ قرب الہی پیدا ہونے میں شک و تردد ہے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق ہر عمل ہونا چاہیے، جو سنت میں نہ ملے اس کا ترک کر دینا بنسبت کرنے کے بہتر ہے۔ اتباع سنت سے غیر کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اس نسخہ کو محفوظ کر لیجئے۔ وہ اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کی بات ماننے سے، نبی کی تابع داری کرنے سے ہر غیر کی محبت نکل جاتی ہے۔ یہ ایک نسخہ دیا گیا ہے جو ہم سب کے لیے کارآمد ہے انشاءاللہ۔ تو نبی سے محبت بڑھتی کیسے ہے؟ درود پڑھنے سے بتایا تھا، اور سنت پر چلنے سے۔ اب سنت ہے کیا کیا؟ نبی کی صبح کیسے ہوتی تھی، شام کیسے ہوتی تھی، آپ کپڑا کیسے پہنتے تھے، کھاتے پیتے کیسے تھے، پیشاب پاخانہ کیسے کرتے تھے، وہ سارے طریق جان کر جب ہم آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو اس سنت کا جو نور ہوگا ہمارے قلب و جگر میں جمع ہوگا۔ جب ہمارا آپ کا قلب روشن ہوگا تو اللہ کی معرفت سمجھ میں آئے گی۔ تب ویسے ویسے یہ دل، غور کیجئے گا، ویسے ویسے یہ دل کھچ کھچ کے اللہ کی طرف چلے گا، اللہ کی طرف۔ اب اگر کوئی باطل، کوئی غیر ہمارے آپ کے سامنے آتا ہے اور ٹکراتا ہے، اب ہم میں وہ جوش ہوگا، وہ ولولہ ہوگا، وہ حوصلہ ہوگا، وہ جذبہ ہوگا، وہ شجاعت اور قوت ہوگی کہ ہم بباغ دور اس کا جواب دے لیں گے، اس سے ٹکرا لیں گے انشاءاللہ۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ غور کیجئے، مدینہ پاک کے باہر کچھ یہودی جلسہ کر رہے ہیں۔ یہ جلسہ مائک والا تو تھا نہیں، اس زمانے مائک تو تھا نہیں، تو یہودیوں کا جلسہ ہے، وہ سب کر رہے ہیں اور اس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ مانگا کہ بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے اور دشمنوں سے ہم لوگ ٹکرائیں گے، وہاں بہت سارے مال کی ضرورت ہے، اس لیے جو جس کے پاس ہو لا کر چندے کے طور پر جمع کر دے۔ اسی بات کو لے کر وہ یہود و نصارہ اکٹھا بہت بڑا مجمع کر کے اور سب کو بہکا رہے تھے۔ وہ دیکھو، اس سے پہلے تو یہ جو نبی اپنے کو کہہ رہے، رسول کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے ہمارا اللہ غنی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، بہت بڑے خزانے کا مالک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس سے پہلے تو اس کی بہت بڑے بڑے طاقت کے یہ گن گا رہے تھے، اور آج جناب کہہ رہے ہیں چندہ دو، پیسہ دو، یہ دو وہ دو۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس کا مطلب؟ دیکھیے بدماش کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب لگتا ہے ان کا اللہ غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، تبھی انہیں چندہ مانگنے کی ضرورت پڑ گئی۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں، ابھی جیسے بیان ہو رہا ہے۔ اب کوئی سائڈ سے مسجد کے جائے تو ظاہر سی بات ہے اگر مائک کی آواز اس کے کان میں پڑے گی تو ٹھٹک کے تو سنے گا ہی نا۔ تو ایسے آواز ٹکرائی کس کے؟ صدیق اکبر کے کان سے، کہ یہ کیا بک رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اور آگے کیا کہہ رہا ہے وہ یہودی عالم، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم لوگ ہیں مالدار، ہم لوگ مضبوط ہیں، ہم لوگ دیکھیے محتاج نہیں ہیں، ان کا اللہ، ان کے رسول، یہ سب محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہی جلال میں آ گئے، آپے سے باہر ہو گئے، فوراً مجمع میں گھس گئے
اور جو عالم تقریر کر رہا تھا اسے لے دے شروع کر دیے، لے تھپڑ، لے گھوسا، لے منہ کا، کسی میں دم نہیں ہوئی کہ صدیق اکبر کا ہاتھ روک دے۔ کیوں؟ یہ مرد مومن کا ہاتھ تھا۔ جب شجاعت اور بہادری سے بڑھتا ہے تو دشمنوں کے دل کانپ جاتے ہیں، بدن تھر تھرا جاتی ہے، زمین تک لرز جاتی ہے، فرشتوں کا پیرا لگ جاتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمت کی نگاہ ان پر ہوتی ہے، ان کا رعب سامنے والے پہ پڑنے لگتا ہے، سب تھر تھر کانپنے لگے اور بھاگنا شروع کر دیے۔ مجمع خالی، لیکن دو چار جو اس کے چیلے چپاڑے خاص تھے ان سبوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو آپ کو مارے ہیں، آپ بھی ایک عالم ہیں، بتائیے، دیکھیے سر آپ کا پھٹ گیا ہے، دیکھیے خون بہ رہی ہے، آپ کو کتنا ذلیل کر دیے، اب تو مدینے میں یہ ہوا بدل جائے گی، فلاں عالم کو ابو بکر نے اتنا پٹک پٹک کے مارا ہے، لاتن موکن گھوسر، جیسے اپنے یہاں زبان میں کہتے ہیں، یہ تو بہت ذلیل کر دیا ہے آپ کو۔ تب وہ کہہ رہا اب کیا ہونا چاہیے؟ کہا کچھ نہیں، چلو ان کے نبی سے شکایت لگائیں، ابو بکر کو سزا دلوائیں، بس یہی ایک طریقہ ہے، ورنہ آپ تو جانتے ہیں مسلمان کتنے متحد ہیں، ایک زبان ہے، ہمارا اتحاد کبھی ایسے ہوا کرتا تھا، اور آج دیکھیے اتحاد کا کباڑہ ہوا ہے۔ آ گئی پوری جماعت وہ دشمنوں کی دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھا اس کے زخم وخم ہے، پیارے آقا نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کس نے مارا، اتنی شدید چوٹ پہنچی کیسے؟ تو اس نے کہا آپ کے ابو بکر نے۔ تو حضور بھی تھوڑا تعجب میں پڑ گئے، کہا ہے کس نے مارا ہے؟ کہا ابو بکر نے، صدیق اکبر نے۔ تو کہا ارے یہ کام تو میرا عمر کرتا ہے، نہیں توڑنے پھوڑنے والا مارنے والا کام فاروق اعظم میرا کرتا ہے، اور تم؟ کہا نہیں نہیں، ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں حضور، وہ آپ کے صدیق ہی تھے۔ تو کہا اچھا بھائی بلاؤ ذرا دیکھیں کیا بات ہے، میرے صدیق نے اتنا مارا ہے۔ میں اس پر یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے نبی اندر اندر خوب خوش ہوتے رہے ہوں گے انشاءاللہ، اگر ابو بکر مارے ہیں تب تو بڑی وجہ ہوگی، ورنہ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر پوری دنیا میں جمعہ کے خطبے میں سنایا جاتا ہے تاکہ امت جان لے کہ ابو بکر کتنے رحیم تھے، کتنے شفیق تھے، اور وہ بھی اپنی ہی ذات میں پوری امت پر رحم کرنے والے۔ ایسا بندہ اگر کسی کو پٹک کر مارے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی بڑی غلطی ہوگی۔ آ گئے صدیق اکبر، کہا ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا واقعی میں تم ہی مارے ہو ان کو؟ تو کہا ہاں حضور ہم نے ہی مارا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ارے یہ ہمارے اللہ کو فقیر کہہ رہا تھا، محتاج کہہ رہا تھا، انہیں کمزور اور بے بس بتا رہا تھا، اور یہ سب اپنے آپ کو مالدار کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو مضبوط بتا رہے تھے۔ تو کہا ابو بکر پھر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں حضور گواہ تو نہیں ہے، میں تو وہاں تنہا تھا، کسی کام سے جا رہا تھا، میرے کان میں آواز ٹکرائی، میں ان کے مجمع میں گھس گیا، تب تک دیکھا یہ بولتا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میری اللہ کی عزت کی پر بٹا لگائے، تھبا لگائے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے اس کو پٹک پٹک کے مارا۔ کہا اس بات کا گواہ کوئی؟ کہا گواہ تو نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں کا سرپرست اللہ ہے۔ یہ بڑے صاف ستھرے لوگ تھے، یہی خانقاہوں میں یہی اللہ والے سکھاتے ہیں، دل کی صفائی ستھرائی یہی سکھائی جاتی ہے۔ ابھی قریب ماضی قریب ہی کے بزرگ ہیں، کون؟ حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب کا یہ رحمت اللہ علیہ، بہت دن نہیں ہوا 2014 میں بھی گئے ہیں۔ ان سے ایک دیکھیے یہ لوگ کتنے اچھے تھے، ہم کہیں گے وہ تو صحابی تھے،
ان کا دل صاف ستھرا تھا نبی کی صحبت کی برکت سے۔ یہ لوگ دیکھیں کتنے اچھے تھے، دل کے صاف ستھرے، خانقاہ میں فتح پور الہ آباد رہتے تھے۔ ایک صاحب تھے، ان کو حضرت مفتی صاحب سے جلن پیدا ہو گئی، حسد، اور انہوں نے جا کے شکایت لگائی کس سے؟ پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت مجھ کو حنیف سے جلن ہو گئی، حسد ہو گئی ہے، میں اس سے جلتا ہوں۔ مولانا بڑے پریشان، اچھا رکو بیٹھو، اے بھائی جاؤ بلا کے لاؤ، دیکھو کہاں ہے حنیف۔ حضرت والا بلائے گئے، جب دونوں لوگ آ گئے، مائک بہت کھینچتا بھائی، اس لیے مجبوراً پی رہا ہوں، پچھلے ہفتہ پھنس گیا تھا، لے کے ساتھ میں آیا ہوں، دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو آب کوثر پلائے۔ ارے زوردار آمین کہہ دیجئے۔ کتنے تو باہر جا کے کہتے ہیں یار یہی جب جو ہے اسٹوو کی طرح پن لگاتے ہیں ہر دم تو نہیں اچھا لگتا، ہاں کبھی کہیں گے سبحان اللہ کہو، کبھی کہیں گے آمین کہو، ارے اسی بہانے اللہ کا ذکر کر لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ماشاء اللہ، اللہ ہم سب کا دل اپنی محبت سے گرم کر دے، کہیے آمین۔ اپنے عشق کا تیر ہم سب کے دلوں میں پیوست کر دے۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا تھی، تہجد میں وہ مانگتے تھے کیا کہ اے اللہ اپنے عشق و محبت کا تیر میرے قلب میں پیوست کر دے، کہیے آمین۔ ہمارے اکابرین ایسی دعا مانگتے تھے، ہم بھی کبھی مانگتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا پیٹ پلیٹ اسی میں پریشان ہیں، اور سارا معاملہ مریم ایک ہے۔ یہ دیکھیے بلائے گئے دونوں حضرات، حضرت مولانا نے کہا کہ ارے بھائی اب میں کیا کروں یہ بتاؤ، میں تو ویسے ان کو پٹک کے اتنا مارتا ہوں کہ میں تھک جاتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کو حضرت مولانا بہت مارتے تھے، حضرت بھی فرماتے تھے ہم نے بڑی مار کھائی ہے۔ تو حضرت نے کہا تم انہی سے جلتے ہو جن کو میں بہت مارتا ہوں، اب کیا میں ان کی جان لے لوں؟ کیا میں ان کو مار ہی ڈالوں تب تم کو سکون ملے گا؟ وہ بیچارے شرمندہ ہو گئے، ایک دم سچے لوگ تھے نا، شرمندہ ہو گئے۔ تو فوراً کہہ رہے ہیں حضرت تب میرے لیے کوئی نسخہ بتا دیجئے جس سے یہ جلن یہ حسد ختم ہو جائے۔ ہم آپ بھی کسی سے پوچھے کبھی؟ ہاں ہم لوگ تو بڑے اچھے ہیں نا، ہم کہاں کسی سے جلتے ہیں، ہمیں کہاں کسی سے حسد ہے، ہم تو جائیں گے پوچھ لو، چاہے ہر دم دن رات بھائی سے جلتے ہو، پڑوسی سے جلتے ہو، ان سے جلن حسد ہو، لیکن پوچھیں گے نہیں، اسی جلن کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں، یاد رکھ لیجئے۔ اب وہ خود کہہ رہے حضرت میں کیا کروں، میرے لیے کوئی نسخہ؟ تو حضرت فرما رہے ہیں سنو تمہارے لیے ایک نسخہ۔ کہا کیا؟ کہا کل فجر پڑھ کے روز آنا تمہیں حنیف سے جا کے ملنا پڑے گا، اور سلام کر کے یہی کہو السلام علیکم حنیف میں تو سے بہت جرت ہوں، مورے دلا میں تورے لیے بڑی جلن ہے، میں تو سے حسد کرت ہوں، جا کے روز تمہیں یہی کہنا ہے۔ بس کیا تھا انہوں نے شروع کیا یہ عمل، ابھی ایک ہفتہ ہوا تھا، وہ خود کہتے ہیں الحمدللہ جلن اور حسد یہاں سے نکل گیا، سبحان اللہ۔ یہ تھا علاج، یہ بڑے صاف ستھرے دل کے لوگ ہیں، اس لیے حضرت میرے کہتے تھے میں اپنا دل مثل آئینہ شفاف رکھتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی سے بدگما رہنا، اور یہاں ہر دم بدگمانی ہے، ہر دم بدگمانی، ان کے بارے میں ہر دم برا خیال، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بدگمانی حرام ہے، حرام، یہی ایک گناہ ہمیں آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ بہرحال بات ضمناً آ گئی اس لیے عرض کر دیا، اب سنیے آگے۔ دربار رسالت میں حاضر ہے یہودی ٹولہ، بدماشوں کا، گنڈوں کا حاضر ہے، کیا کہہ رہا؟ صدیق اکبر نے ظلم کیا، زیادتی کی، اس لیے ہم کو قصاص دلوائیے، بدلہ دلوائیے۔ صدیق اکبر سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ نے کہا نہیں، لیکن اللہ پاک دیکھ رہے تھے، وہ نیکوکاروں کے سرپرست ہیں۔ فرمایا جبرائیل جلدی جاؤ قرآن کی آیت لے کر، اور یہ بدماش سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا ہے،
صدیق اکبر بلا وجہ جلال میں آ کے اور ہمیں پٹک پٹک کے مارے ہیں، ان جھوٹوں کو جواب دو قرآن آیت لے جا کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہ طاقتور فرشتہ، امام الملائکہ، سردار ملائکہ جبریل امی آسمان سے آتے ہیں، دربار الہی سے آتے ہیں، دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے نبی، یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یقیناً ان لوگوں نے یہ کہا ہے اور اللہ نے سن لیا ہے، اور اس سننے کے بعد اللہ نے جواب دیا ہے قالوا ان اللہ فقیر۔ ان بدماشوں نے کہا ہے کہ بے شک اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، اور اپنے کو ان لوگوں نے کہا ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَا، ہم لوگ اغنیا ہیں، مالدار ہیں۔ ان کمینوں نے کہا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ابو بکر صحیح بول رہے ہیں، یہ سچے ہیں۔ وہیں ذلیل ہو گئے، وہیں کھپری کی پینی کی طرح منہ بنا کے کھسیا کے وہاں سے بھاگے۔ لیکن بدماش جو ہوتے ہیں نا، بڑے کمینے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذلت جلدی قبول نہیں کرتے، ہر طرف سے تھو تھو بھی ہوتی ہے، پھر بھی یہ کمینے مانتے نہیں۔ بس اللہ ہی انہیں سمجھائے، انہیں ہدایت دے، اس لیے کمینوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے اور بدماشوں کو جلدی جواب نہیں دینا چاہیے۔ بس ہم آپ اپنا دکھڑا اپنے اللہ سے کہتے رہیں، جو ایسا کرتا ہے اللہ پاک اس کو سرخرو کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا شروع میں، اگر ہم آپ کامیاب زندگی چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت و محبت چاہتے ہیں، تو ہمیں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ تبھی تو اللہ پاک کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب آپ کہیے اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے تو فاتبعونی، یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی مانیں، آپ کی تابع داری کریں، یحببکم اللہ، پھر اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ان سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ اتباع کے لیے تیار نہیں، کیوں نہیں ہے؟ وجہ سن لیجئے، یہ جو ہم لوگ سنت پر نہیں چل رہے ہیں، درود نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ جانتے ہیں؟ محبت کی کمی ہے، کمی۔ جب محبت ہوتی ہے تو تابع داری میں آسانی ہوتی ہے، اور اسی محبت کو پروان چڑھانے کے لیے بار بار اسی لیے کہتا ہوں درود پڑھا جائے، سنت پر چلا جائے اور سیکھا جائے۔ انشاءاللہ ہمارے آپ کے قلب و جگر میں جو جو محبت بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے ہم آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 2 سانس میں بھی پانی پیا جا سکتا ہے، 3 سانس میں بھی سنت ہے۔ سارے 3 سانس مشہور ہے، ایسا نہ کریں گے۔ بہت سے لوگ لگتے ہیں فوراً جو ہے اگلی کرنے کے لیے، ارے وہ تو تقریریہ میں دوئیے سانس میں پانی پیے، اس لیے بتا دیا۔ ہاں بڑا مسئلہ ہے، کیا کروں، اس لیے ہندی چنتی کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال مضبوط صحابہ کیوں تھے؟ شروع میں بتایا تھا، صحابہ اس لیے مضبوط تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان و دل سے وہ چاہتے تھے، فداکاری دکھاتے تھے، گویا کہ ان کا مرکز محور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت تھی۔ اتنی محبت تھی، اتنی محبت، آپ دیکھیے اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وقت بہت کم ہے، کیا بتاؤ، بہرحال انشاءاللہ بات مکمل کر دوں گا۔ بہت لمبی جنگ ہے، رومیوں کی جنگ ہے، اور اس جنگ کے جو لشکر اسلامیہ کے سپہ سالار ہیں وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سب کو رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 اصحاب جن کو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا تھا، اس میں سے یہ ہیں۔ یہ سپہ سالار ہے، کمانڈر ہے، چیف ہے، جو بھی آپ کہہ لیں اپنی زبان میں، آج کی انگریزی زبان میں، یہ لشکر اسلامیہ کے امیر ہیں۔ انہی کی امارت میں وہ جنگ لڑی جا رہی ہے رومیوں سے۔ لڑتے لڑتے ایک جگہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہنچے دشمنوں کے نرغے میں، تو سامنے ایک نستور نامی آدمی، جنگ پڑھنے سے ایسا لگتا ہے اس علاقے کا وہی امیر تھا دشمنوں کی طرف سے۔
تو نستور سامنے آ گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے یہ کہتے جا رہے ہیں، دشمنوں کو مارتے جا رہے ہیں، میں خالد بن ولید، میں خالد بن ولید. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ خالد آپ یہ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں، میں خالد بن ولید. کہا اس لیے لگا رہا ہوں چونکہ دشمن میرے نام سے تھراتا ہے، کانپتا ہے، اور میں بتانا اسی لیے چاہتا ہوں تاکہ یہ سہم جائے، ڈر جائے اور میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، اور جو بچے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالے. یہ سب باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک نستور نامی آ گیا. اس نے کہا آؤ دیکھیں تم میں کتنی دم ہے، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائے، وہ گھوڑا تھوڑی دور بڑھا، گڈھا تھا، لڑکھڑا کے گر پڑا، جس سے آپ بھی گرے. لیکن اب چونکہ میدان جنگ میں ہے اس لیے اٹھنے میں دیر نہیں لگائے، فوراً سنبھل گئے. کچھ صحابہ ان کی طرف سے، کچھ دشمنوں کی طرف سے یہ لپکے مارنے کے لیے. اتنے میں نستور دیکھا کہ یہ تو اب پیدل ہو گئے ہیں، تو کہا اب آؤ مقابلہ کرو. کہا آؤ. اب جب مقابلہ ہونے لگا اور لڑنے بھیڑنے لگے تو وہ کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا ہے. تو اتنے میں ایک گھوڑا کسی نے دیا یا ان کا گھوڑا سنبھل گیا، اس پر پھر سوار ہوئے. جب سوار ہوئے اور جس وقت یہ لڑکے تھے، گرے تھے، ان کی ٹوپی زمین پر گر گئی تھی. اتنے میں نستور کو دیکھا وہ تیزی سے حملہ کرتا ہوا آ رہا ہے، اور آپ نے ایک دوسرے ساتھی سے کہا میری ٹوپی اٹھاؤ اور مجھے جلدی دو. تو وہ ساتھی حیران ہوئے کہ میدان کارزار گرم ہے، لڑائی شباب پر ہے، تلواروں کی جھنکاریں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہر طرف سے آ رہی ہے، اور اس میں ان کو ٹوپی کی سوجھ رہی ہے، اور حکم باقاعدہ دے رہے میری ٹوپی اٹھائی جائے، مجھے دی جائے. اس میں ضرور کوئی راز ہوگا، کوئی معمہ ہوگا. بہرحال اس ساتھی نے جیسے آپ کو ٹوپی دی اور آپ جیسے لگائے ٹوپی، تو اس ساتھی نے بھی دیکھا کہ ان کی شجاعت اور بہادری میں، ان کے لڑنے کے انداز میں فرق آ گیا، جیسے ہی اور بہادر دکھنے لگے. بہرحال نستور کو آگے بڑھ کر انہوں نے اس کا کام تمام کیا. جب وہ مرنے قریب ہوا تو چند ساتھی اس کے آئے، اسے کھینچ کر لے گئے. بہرحال وہ مرا تو انہی کی گود میں جا کے مرا. ادھر جب یہ آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ اس ٹوپی کے لیے کیوں اتنا پریشان تھے، کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے کہا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا اور جب حلق کروائے تھے، یعنی بال مبارک بنوائے تھے، تو میں نے چند بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ٹوپی میں رکھ لیے تھے. تو آپ نے پوچھا تھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ خالد انہیں کیا کرو گے؟ آخر یہ بال رکھ رہے ہو، کیا کرو گے ان کا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ پیارے آقا، میں انہیں بطور تبرک کے اپنے پاس رکھوں گا اور لڑائی میں دشمنوں پر ان کے وسیلے سے استعانت طلب کروں گا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک تمہارے پاس یہ بال موجود رہیں گے اس وقت تک تم انشاءاللہ العزیز مظفر و منصور رہو گے انشاءاللہ. کہا یہی وجہ ہے جب ٹوپی گری تو میں ڈر گیا اور آپ کا فرمان یاد آیا، اسی لیے میں نے تم سے کہا کہ ٹوپی جلدی سے مجھے دو. تو میں لگایا، اور جب میں لگا لیتا ہوں تو مجھ میں عجیب سی ایک طاقت محسوس ہوتی ہے، پھر دشمنوں کا میں مقابلہ کرتا ہوں. یہ حضرات بال تک کی اتنی حفاظت کی ہے، بال تک سے اتنا محبت کرتے تھے، اور آج تو ہم نے اس ذات ہی کو بھلا دیا ہے. درود پڑھنے سے نبی کی یاد آیا کرتی ہے، نبی کی یاد تازہ رہتی ہے، وقت وقت پر ان کی سنتیں یاد آتی ہیں. ہم آپ کس کو یاد رکھتے ہیں؟ ذرا دیکھیں اپنے دل کی دنیا، کسی کو مت دیکھیں. ہر آدمی تھوڑی دیر آنکھ بند کرے، دل کے دریچے کھولے
اور ذرا اپنے قلب و جگر میں جھانکے تاکے دیکھے کہ یہ دل کس پر آخر مر رہا ہے، کس سے آخر محبت کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں اس میں مردنی چھائی ہے؟ آخر ہم کس کے لیے بنے ہیں، کس کے لیے بھیجا گیا؟ جبکہ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے تاکہ تم مجھے یاد کرو۔ نماز بھی اسی لیے دیے، اقیم الصلاۃ لذکری، تاکہ اللہ کی یاد قائم ہو، دائم ہو۔ ارے جو نبی کو یاد نہیں رکھ سکتا وہ اللہ کو کیسے یاد رکھ سکتا ہے؟ جو نبی والا نہیں وہ اللہ والا کیسے بن سکتا ہے؟ جس کو نبی سے نہیں عشق محبت اسے اللہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تو واسطہ ہے عبد اور معبود کے درمیان میں، یہی تو تعارف کرا رہے ہیں کہ تمہارا اللہ ایسے ایسے ہے۔ اسی نبی کو بھولا بیٹھے، اسی نبی سے غافل، پھر ہم آپ پروان کیسے چڑھائیں گے اپنے ایمان کو؟ اس لیے دوستو موت دھڑا دھڑ لوگوں کی دیکھو آ رہی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جب ہر شے فانی ہے، فنا کے گھاٹ اتاری جائے گی، تو جو ذات باقی رہنے والی ہے ہم اس سے کیوں دل چرا رہے ہیں؟ آخر کون سی تقریر کی جائے کہ دل لگے؟ یہ تو خالی یہاں سے ایک ترغیب دی جائے گی، باقی ہمیں آپ کو محنت کرنی ہے کہ دل ہمارا لگے کیسے، چمٹے کیسے۔ ہاں لگے گا، چمٹے گا جب خرافات سے ہم نکلیں گے، ان کی واہی تباہی سے نکلو، سچی توبہ کرو کہ اللہ ہم آپ کے بن کے جینا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے روئے روئے میں، رگ رگ میں، ہمارے دل و جان میں آپ اپنی محبت بسا دیجئے، آپ آ جائیے، آپ بسیرا لے لیجئے، پھر دیکھیے اللہ پاک کی کیسے دوستی لگتی ہے، کیسے محبت اترتی ہے۔ دعا فرمائیے، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا لے، اپنے نبی کا بنا لے، گناہوں سے گھن عطا فرما دے، سچی سچی مسلمانیت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ